السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو پاکستان میں ابھی چل رہا ہے، وہ ہے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر جو شہباز شریف ہے ان کے ساتھ وہ یعنی بدتمیزی کی ہے۔ یہ نون لیگ والوں کا کہنا ہے۔ ایکچولی وہ تو کہتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے ہیں سردار تنویر الیاس کہ میں نے جسٹ کویسچن ریز کیے اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے لیفٹ نہیں کرائی، اور وہ ایک جاگیردارانہ سوچ کے تحت اور وہ جو ایک بڑے لوگ ہوتے ہیں سرمایہ دارانہ سوچ کے تحت انہوں نے مجھے چپ کرا دیا، بٹھا دیا۔ تو میں ان شارٹلی یہی کہوں گا کہ یہ جو سینٹورس مال جو اتنا بڑا مال بند ہوا ہے، یہ مال بیسیکلی تو جو ہے یہ سردار تنویر الیاس کا ہی ہے، اور وہ بہت بڑا ایک واقعی بزنس ٹائکون بھی ہے پاکستان میں۔ اور اس کے اب وہ کہتے ہیں کہ جی سیفٹی پرابلمز ہے، اس کی وجہ سے یہ مال بند ہے، لیکن بیسیکلی اس کے پیچھے پولیٹیکل ایشو ہو سکتے ہیں، یعنی بڑی ریزن جو ہے نا وہ پولیٹیکلی لگتی ہے جو میرے خیال میں۔ تو اب ان شارٹلی میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو سردار تنویر الیاس ہے، اس نے جو اگر شہباز شریف سپیچ کر رہا تھا تو اس نے سپیچ کے بعد اگر ٹائم ہی اسے ملا، یا سپیچ سے پہلے ٹائم نہیں ملا اور اس نے سپیچ کے دوران یہ کویشچن ریز کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ پھر اس کی کوئی انسلٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو مثلاً ٹائم دیا گیا اور یہ بعد میں بھی یہ کر سکتا تھا تو پھر تھوڑا وہ ہے کہ یہ اس نے غلط کیا۔ لیکن یہ ایک کشمکش جاری ہے، دو پرائم منسٹر جناب، ایک آزاد کشمیر کے اور ایک اسلام آباد کے۔ اسلام آباد کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ایک تھوڑی سی جگہ کے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، اور جو ہیں آزاد کشمیر کے وہ بھی تھوڑی سی جگہ کے ہیں، لیکن دونوں کے دونوں جو ہیں وہ جناب اب ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں اور سخت ایک دوسرے کے خلاف کومنٹس دے رہے ہیں۔ سردار تنویر الیاس جو ہیں اس کے اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں، اس نے شہباز شریف کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور بیسیکلی چونکہ وہ پی ٹی آئی سے ہے تو پی ٹی آئی کے بندے ویسے بھی شہباز شریف کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور جو نون لیگ کے عطا تارڑ صاحب، اس کا بیان اگر آپ دیکھیں تو عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب آرڈر دیں تو ہم سردار تنویر الیاس جو ہیں ان کو ہم اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گے۔ یعنی میں حیران ہوں کہ دیگ سے زیادہ دیگ کا جو چمچہ ہوتا ہے نا وہ گرم ہوتا ہے اور وہ زیادہ خرابیاں پھیلاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ٹاپک ابھی بڑا ہاٹ چل رہا ہے، اور سینٹورس مال ایک بہت خوبصورت مال ہے، اور اس کو بند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پبلک پاکستان میں پہلے بھی خوبصورت جگہیں تو بہت کم ہیں، تو اگر اس جیسے مال بند ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی جو ہے ریپوٹیشن پہلے بھی دنیا میں وہ ہم سب کو پتہ ہے کیسی ہے، اور پھر اس جیسا مال بند ہو جاتا ہے۔ اب شاپنگ کے لیے اسلام آباد میں سب سے بڑا مال تو یہ سینٹورس مال ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا مال ہے، اور دوسرا گیگا مال ہے، لیکن سینٹورس مال کی ایک اپنی خوبصورتی ہے بلیو ایریا والی سائڈ پہ۔ تو بہرحال یو کے میں بھی اب کچھ دوست ہیں وہ ویسے ہی، چونکہ میرا چینل پہ پولیٹیکل ایشوز میں زیادہ ڈسکس کرتا ہوں، مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا بھائی سینٹورس مال بند ہونے کے پیچھے وجہ جو ہے نا وہ سیاسی کشمکش ہے، وہ پولیٹیکلی جو انسٹیبلٹی ہے، یا وہ جو آزاد کشمیر کے جو جناب سردار تنویر الیاس صاحب ہیں انہوں نے جو ایشو چھیڑا ہے نا اور وزیر اعظم کی گستاخی کی ہے، تو اس وجہ سے یہ مال ان کا بند ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اب کشمکش ختم ہونی چاہیے، یہ لڑائی ختم ہونا چاہیے، اور جو ہے ایک نئی طریقے سے ایک سٹارٹ اپ لینا چاہیے اور پاکستان کو آگے لے کے بڑھیں۔ ادروائز اگر سیاسی طور پہ اسی طرح کی کشمکش رہی اور سیاسی طور پہ اسی طرح پہ یعنی پرابلم رہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں بہت زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو سب سے زیادہ پرابلم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ڈیفالٹ کے ہم بالکل نزدیک ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر اس میں ہم سب پچھتائیں گے۔ یعنی پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، اور بڑے بڑے جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ بھی اس چکی میں پیسے جائیں گے۔ تو
بہرحال آج کے لیے اتنا بھی. اور سینٹورس مال جو کہ ہم بہت گھومے ہیں, مجھے دکھ بھی ہے کہ وہ بند ہوا ہے, تو اللہ کرے جلدی کھول جائے اور لوگ دوبارہ سے انجوائے کریں. اوکے جی, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آج کے لیے اتنا, میں آپ کو تھوڑا سٹی سینٹر بھی وزٹ کرا دیتا ہوں ساتھ ساتھ. اوکے جی, اللہ حافظ.